ہے، ارادہ کرتا ہے، انسان کے طبی جسم کو عمل کے لیے آمادہ کرتا ہے، تقویت پہنچاتا ہے اور اپنے فیصلے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ یہ جو انسان کا کوئی کام یا کوئی عمل ہے، اس کی ذمہ داری جس پہ آتی ہے وہ ہے جسے نفس کہا گیا۔ فیصلہ کرنے والا، ارادہ کرنے والا، پھر انسان کے عمل کی ذمہ داری جس پر عائد ہوتی ہے، یہ ہے جسے قرآن نفس کہہ کر پکارتا ہے، ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے عرض کیا کہ انگریزی زبان میں بھی اتنے الفاظ، اتنی اصطلاحات انہوں نے یکے بعد دیگرے اختیار بھی کی، ڈسکارڈ بھی کی، ابھی تک بات نہیں بنی۔ قرآن اسے نفس کہہ کر پکارتا ہے۔ یہ ہے کیا؟ اسے چھوڑ دیجئے۔ آپ جو کہتے ہیں نا یہ میں نے کیا ہے، آپ بتا سکتے ہیں یہ میں کیا ہے جس نے کیا ہے؟ علمی بات کو چھوڑ دیجئے۔ اصل یہ ہے کہ ہم نے سوچنا چھوڑ دیا ہوا ہے، ورنہ اگر ہم سوچتے تو اس علمی بحث میں جانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ کیا بات ہے؟ یہ میں نے کیا ہے، میں اس کا ذمہ۔ تو اس میں سے مراد آپ کے ہاتھ نے اگر چوری کر کے کوئی چیز جیب میں ڈال دی ہے تو یہ ہاتھ تو وہ میں نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہتے یہ میرے ہاتھ نے کیا ہے، میں نے کیا ہے۔ یہ میں کیا ہے؟ تو آپ اس علمی مخمس میں جائیے ہی نہیں۔ جسے آپ کہتے ہیں میں نے کیا، وہی تو نفس ہے۔ وہ انسان کی طبیعت، انسان کا طبی پیکر تو نہیں ہے نا۔ ہاتھ نہیں، پاؤں نہیں، آنکھ نہیں، کان نہیں، وہ یہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن یہ الگ بھی نہیں ہے ان سے۔ فیصلہ اس نے کیا ہے چوری کرنے کا، اس کے لیے ہاتھ بڑھایا ہے اس نے، ہاتھ نے پکڑا ہے، ہاتھ نے چوری کی ہے، ہاتھ نے جیب میں ڈالا ہے، پاؤں پہ بھاگا ہے وہاں سے لے کے، یہ ساری چیزیں تو کی ہیں تو یہ ایک مشینری یا ذرائع ہیں اس نفس کے فیصلے کے بروئے کار لانے کے۔ تو ذمہ داری تو اس پہ ہوتی ہے نا جس نے وہ فیصلہ کیا ہے یا وہ کرا رہا ہے اس سے یہ سارا کچھ۔ اسی لیے قرآن اسے ذمہ دار قرار دیتا ہے۔ اور اگلی چیز یہ ہے کہ جسم کی موت کے ساتھ وہ مرتا نہیں ہے، وہ اپنی ان تمام ذمہ داریوں کی گٹھڑی لیے ہوئے آگے چلا جاتا ہے۔ ان کے نتائج بھگتنے کے لیے یا اچھے ہیں اگر یہ اعمال تو ان کی آسائشوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے، یہ مرتا نہیں ہے۔ یہ خصوصیت ہے حیوانی سطح زندگی تک حیوان کا جسم مرتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، انسان میں پہنچ کے اس کا جسم مرتا ہے، میں نہیں مرتا۔ یہ میں آگے جاتا ہے اپنی ذمہ داریوں کو لیے ہوئے۔ اب اس نفس کے اوپر آ جائیے۔ ہمارے ہاں بھی عام طور پر کہا جاتا ہے کہ 3 نفس گنے جاتے ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ قرآن میں ان تینوں کا ذکر ہے۔ تھوڑا سا فرق ہے ہمارے ہاں کے اصطلاح میں اور جو قرآن میں ہے۔ ہمارے ہاں ایسے ہے جیسے یہ 3 الگ الگ نفس ہیں۔ نفس امارہ برائی کے لیے انسان کو آمادہ کرتا ہے، نفس لوامہ ہے ایک انسان کے اندر، وہ اسے اس کے اوپر ٹوکتا ہے، ملامت کرتا ہے کہ تم نے برا کام کیا، اور نفس مطمئنہ ہے کہ جو اس اضطراب سے، اس کشمکش سے آگے چلا جاتا ہے، اطمینان سے وہ بیٹھا رہتا ہے۔ تو گویا ہمارے ہاں کچھ تصور ایسا ہے جیسا یہ 3 الگ الگ نفس ہیں انسان کے اندر۔ یہ بات نہیں ہے، یہ تینوں اسی ایک ہی نفس انسانی کے الگ الگ خصوصیات، الگ الگ ایسپیکٹس، الگ الگ کریکٹرسٹکس، الگ الگ فنکشنز اسی ایک کے ہی ہیں۔ وہی نفس ہے جو یہ سب کچھ کرتا ہے۔ ان میں سے وہ باقی 2 جو ہیں ان میں تو کچھ زیادہ تذبذب نہیں۔ یہ جو لوامہ ہے نا، یہ بات سمجھنے کی ہے۔
پہلے تو یہ عرض کر دوں، معاف رکھیے، لوامہ کا ذکر آیا ہے سورہ یوسف میں، وہ ویسے تو وہ منسوب ہے قول وہ عزیز کی جو بیوی تھی، اس نے یہ کہا تھا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ اس نے جب اعتراف کیا تھا اپنی لغزش کا، اپنے جرم کا، اپنے گناہ کا، تو اس نے یہ کہا تھا کہ میں اپنے آپ کو بری الذمہ نہیں قرار دیتی۔ اصل یہ ہے، یہ اس کے الفاظ قرآن نے کوٹ کیے ہیں کہ یہ نفس جو ہے برائی کے لیے آمادہ کرتا رہتا ہے، اکساتا رہتا ہے، حکم دیتا ہے، یہ ہے امارہ جہاں سے لفظ آیا ہے۔ یہی قرآن نے ایک بات جو بڑھائی، خواہ قرآن نے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے، یہ اسی کا قول ہے، الا ما رحم ربی۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ بنیادی طور پر نفس یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ برائی کی طرف ہی لے جاتا ہے انسان کو۔ عیسائیت کے ایک عقیدے کا کاٹ کے رکھ دیا قرآن نے۔ وہاں یہ ہے کہ ہر بچہ گناہگار پیدا ہوتا ہے۔ قرآن نے یہ کہا کہ یہ نفس جو ہے انسان کا برائی کی طرف بھی لے جاتا ہے، لیکن جس پہ خدا کی رحمت ہو، خدا کا رحم ہو، وہ نہیں یہ کرتا۔ تو بنیادی طور پر یہ نفس کی چیز نہیں ہوئی کہ وہ برائی کی طرف لے جاتا ہے، وہ نفس لے جاتا ہے جو رحم خداوندی میں نہیں ہوتا۔ وہ میں الگ عرض کروں گا کہ یہ کیا چیز ہو گئی۔ قرآن تو عزیزان من دو لفظوں میں اس قدر بنیادی حقائق بیان کر جاتا ہے۔ اتنا بڑا یہ عقیدہ عیسائیت کا تھم ہے ان کے ہاں کے مذہب کا کہ ہر انسانی بچہ پیدائشی گناہگار پیدا ہوتا ہے۔ جناب قرآن نے بھی قول یہ اسی کا تھا، ان النفس لامارۃ بالسوء۔ امارہ کے معنی بڑی تیز شدت سے امر کرنے والا، لیکن اس کے بعد قرآن نے یہ فوراً کہہ دیا کہ یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ نفس کرتا ہی یہ ہے، وہ ہوتا ہی اس کام کے لیے ہے، وہ گناہ کے لیے آمادہ کرتا ہے، وہ ہمیشہ جرم کی طرف آمادہ کر الا ما رحم ربی۔ یہ ادھر چلے جائیے، درمیان میں لوامہ کی طرف میں بعد میں آؤں گا۔ تیسری سٹیج ہے اس کی مطمئنہ۔ کیا قرآن کی اصطلاحات ہیں عزیزان من، میں نے عرض کیا نا کہ ان کے بنیادی معنی کی طرف جائیے تو جھوم جاتا ہے انسان۔ یہ ہے وہ نفس کہ جس کو جنت میں جانے کے لیے کوالیفائڈ کر دیتا ہے قرآن کہ ہاں یہ ہے مستحق ہے یہ جنت میں جانے کا۔ یہ ہے 89/27۔ پھر میری بیٹیاں کہیں گی میں نے 79 اور 99 کہا کہ آتا ہی نہیں ہے بابا کو۔ یہ وہ 89 بڑا اچھا ہے، پردہ ٹکیا رہتا ہے جناب۔ ویسے بھی انگریزی جڑی ہے بڑے پردے ٹک دینی ہے۔ کدی کلب چو نہیں کہنا پیا میری بیوی ہے، مائی وائف۔ جی ہاں، تو 99 بھی ٹھیک ہو جائے گا، 89۔ بتاؤ تو بیٹی کچھ مدد کرو۔ تو 27 اس کی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ ہے وہ سٹیج نفس مطمئنہ، بیلنسڈ مائنڈ، جس میں کوئی اضطراب نہیں، ریب نہیں، کشمکش نہیں، اطمینان سے یکسو ہو گیا ہے، صحیح فیصلے کیے ہیں، صحیح مقام حاصل کیا ہے۔ یہی وہ مقام ہے کہ جس کو وہ کہتا ہے کہ جنت میں جانے کا اہل ہو گیا، مستحق ہو گیا، کوالیفائی کر لیا، اس قابل ہو گیا کہ یہ جنت۔ لیکن پھر بھی وہ قرآن، میں نے عرض کیا نا، کہیں بھی قرآن کوئی بات بیان کرے وہ اصل جو اپنا مقصد ہے اس کو ساتھ لے آتا ہے، ذرا بیچ میں لے آیا کہ یہ انفرادی چیز نہیں ہے، یہ نجات جسے کہتے ہیں ہر فرد کی الگ الگ ہو جاتی ہے۔ یہ روحانیت نہیں ہے کہ ذوق ہی بادہ نہ دانی با خدا تانا چشی، جب تک خود نہ پیو پتہ ہی نہیں چل سکتا یہ کیا ہے۔ یہ خانقاہیت نہیں ہے، یہ عیسائیت نہیں ہے، یہ مسٹکزم نہیں ہے، یہ تو جنت میں جانا ہے۔ فادخلی فی عبادی،
دوسرے انسانوں کے ساتھ مل کر جانا ہے. میں نے عرض کیا نا عزیزان ایمان کہ قرآن تو کوئی مقام بھی اس کا آتا ہے جو اصل تعلیم ہے اس کی نا، اس کو وہ ضرور فوکس کر کے سامنے لاتا ہے. نفس مطمئنہ تو انفرادی ہے، ہر فرد کا اپنا اپنا ہے. ساری دنیا کے مذاہب یہی ہو کہ ہر فرد اگر اپنے آپ میں پاکیزگی اختیار کر لے، ایسا کر لے نجات کے قابل ہو جائے، سیلویشن کے قابل ہو جائے، مکتی کے قابل ہو جائے ایک فرد، تو اس کی مکتی ہو جاتی ہے. فرد کی تزکیہ، پاکیزگی، سیرت کی بلندی قرآن کا بھی یہ مقصود ہے. نفس کو کہتا ہے وہ، لیکن اس سے نجات نہیں ہوتی. یہ ایک حیث اجتماعیہ چاہتا ہے. ایک فرد تنہا جنت میں نہیں جاتا ہے، جماعت کے ساتھ جاتا ہے. جہنم میں بھی جماعت کے ساتھ جاتا ہے. زمرہ ہے قرآن میں. ہم یہاں یاد ہے نا آج کل جس جہنم کے اندر دنیا ہے اور ہم بالخصوص ہیں، تو ایک ایک فرد ہمارے ہاں جنت میں نہیں، پوری کی پوری قوم جہنم کے اندر ہے. اور یہ اگر چاہے کوئی کہ جہنم میں کوئی ایک فرد جنتی ہو جائے تو وہ تو نہیں ہو سکتا. وہ تو پوری جماعت کو ہونا ہوگا، کچھ یا جنتی ہونا ہوگا یا جہنمی ہونا ہوگا. بات میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کوئی بات بھی کہے، حقیقت بیان کرتا ہے جو اصل مقصود ہے اس کو ضرور ساتھ لے آتا ہے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، طریقہ یہ ہے. بہرحال نفس مطمئنہ آ گیا. اب آئیے بات نفس لوامہ کی، ملامت کرنے والا. ہمارے ہاں ایک عام چیز معروف، ضمیر کی آواز. اے مسلمہ پوچھ اپنے دل سے، ضمیر کی آواز. ضمیر کی آواز کے اوپر چلنا چاہیے انسان کو. عام طور پہ کہا جاتا ہے صاحب گویا ضمیر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو ہمیشہ صحیح بات کہتی ہے، جائز کہتی ہے، سچی بات کہتی ہے، حقیقت کی بات کہتی ہے. گویا اندر کوئی ایسی چیز رکھی ہوئی ہے جو غلط اور صحیح، حق اور باطل میں امتیاز کر دیتی ہے اور انسان کو پھر یہ بتا دیتی ہے کہ حقیقت کی بات کیا تھی. گویا اندر کوئی چیز ایسے رکھی ہوئی ہے. انسان کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو حق اور باطل کی تمیز کر سکے. اگر یہ چیز انسان کے اندر ہوتی، ہر فرد کے، وحی کی ضرورت ہی نہ پڑتی، رسول کی ضرورت ہی نہ پڑتی. اندر انسان کے یہ چیز موجود ہے، خود فیصلہ کر لیتا. حیوانات تک کی زندگی میں یہ ہے نا بات، ان کے اندر ہے نا یہ چیز. وہ جو میں مثال دیا کرتا ہوں کہ مرغی کے نیچے آپ کچھ بطخ کے اور کچھ مرغی کے انڈے رکھ دیجئے، کچھ وقت کے بعد جب اس میں سے وہ چوزے نکلیں گے تو مرغی کے چوزے تو خشکی کی طرف بھاگیں گے اور بطخ کے چوزے پھڑک کے پانی کی طرف چلے جائیں گے. کس نے بتایا ان دونوں کو یہ غلط اور صحیح کی تمیز، حق اور باطل کا امتیاز؟ یہ کس نے بتایا انہیں؟ کوئی رسول تو ان کی طرف نہیں آیا. یہ ان کے اندر رکھی ہوئی چیز ہے جسے جبلت کہتے ہیں، انسٹنکٹ کہتے ہیں. یہ ہے ان کے اندر رکھی ہوئی بات. اس قسم کی کوئی چیز انسانی بچے کے اندر نہیں رکھی ہوئی. اس کو دیکھیے ذرا بچہ گھٹنیوں چلنے لگے مصیبت بن جاتا ہے ماں کے لیے. وہ چولہے میں ہاتھ ڈال دیا، وہ مرچیں کھا گیا، آنکھوں میں لگا لی، جی جی کر رہا ہے، پھر اس کے بعد ادھر سے رات کو پانی میں ڈبکیاں لے رہا ہے. صاحب حیوان کا کوئی بچہ ایسے نہیں کرتا. مرغی کا چوزا کبھی پانی کی طرف نہیں جاتا.